اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ روزے سے متعلق خواتین کے جو مخصوص مسائل ہیں اس پر ہم کچھ بات کریں گے۔ رمضان کے روزے ہر خواتین اور مرد جو مسلمان ہیں اور عاقل بالغ ہیں ان پر فرض ہے۔ یہ رمضان کے روزے ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہیں۔ روزے کو اسلام میں ایک بنیادی ستون کی حیثیت حاصل ہے۔ کس کی حیثیت حاصل ہے؟ ایک بنیادی ستون کی، ایک پلر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنی الاسلام علی خمس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر رکھی گئی ہے، 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں، 5 پلر ہیں جس پر اسلام کی بنیاد ہے۔ اس میں ایک رکن کیا ہے؟ وہ روزہ بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ۔ جو بھی خواتین و حضرات روزہ رکھتے ہیں ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو تقویٰ عطا فرماتا ہے، وہ متقی بن جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی متقی بننے کی توفیق دے اور ویسے روزے رکھنے کی توفیق دے جیسے کہ ہمیں رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہاں دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ روزہ فرض کب ہوتا ہے۔ اصل میں اس چیز میں بڑی کوتاہی ہوتی ہے، تو اس لیے اس چیز کو جاننا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم پر روزہ کب فرض ہوتا ہے۔ ہماری بچیاں ہیں، بچے ہیں، یعنی چھوٹی بچیاں، چھوٹے بچے، ان پر روزہ کب فرض ہوتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوتاہی کی وجہ سے بچوں کا ایک رکن رہ جائے اور پھر ان کے نزدیک اس کی اہمیت کا یعنی احساس بھی باقی نہ رہے۔ اس لیے اس بات کو جاننا بہت ضروری ہے کہ روزے فرض کب ہوتے ہیں ہماری بیٹیوں اور بیٹوں پر۔ بچیاں بہت ساری چیزوں سے آپ کو ایک آئیڈیا، ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ سن بلوغت کو پہنچ چکی ہیں، لیکن اس میں ایک خاص چیز کیا ہے جس کا یعنی اندازہ آپ کو لگانا کوئی مشکل نہیں ہوتا، وہ حیض ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم مختلف نام دیتے ہیں۔ بہرحال حیض ایسا نام ہے جس سے سب لوگ تقریباً واقف ہیں۔ تو یہ ایک ایسی یعنی اللہ تعالیٰ نے چیز رکھی ہے کہ ظاہر بچیاں ماں کو ہی پہلے بتاتی ہیں، تو اب یہ آپ کو سمجھ جانا چاہیے کہ میری بچی جو ہے اب اس قابل ہو گئی ہے کہ اس پر روزہ فرض ہو گیا ہے۔ یہ روزے کی فرضیت اور بلوغت کی جو علامت ہے یہ واضح ہو گئی۔ اس سے آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بچی پر روزہ فرض ہو گیا، اور یہ 9 سال کی عمر سے لے کر 13-14 سال بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک عمومی ایج جو ہے وہ ہے 11 سے 12۔ لیکن ظاہر ہے کہ بعض بچیوں کی اٹھان ایسی ہوتی ہے کہ 9 سال میں، یا کھلائی پلائی بھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آج کل کچھ ایسی یعنی غذائیں ہیں تو یعنی جلدی ہی یہ معاملہ ہو جاتا ہے، لیکن بہرحال کم از کم یعنی 9 سے لے کے آپ 12 سال تک اس کا آپ ایک اندازہ رکھیں، اور ظاہر ہے جب جیسے ہی آپ کو پتہ چلے کہ یہ معاملہ پیش آ گیا ہے تو آپ کو یہ علامت جب آپ کو معلوم ہو جائے تو پھر یہ سمجھ لیجئے کہ ہماری بچی پر روزہ فرض ہو گیا۔ تو اب آپ اس کو بچی کو روزہ رکھنے کے لیے آپ زور ڈالیں، اس کو سمجھائیں کہ بیٹا روزہ فرض ہو گیا۔ روزہ جو ہے وہ فرض ہے، دین کا ایک رکن ہے اور بہت اہم رکن ہے، یہ پلر ہے، اس کے بغیر ظاہر ہے کہ ہم اسلام میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ سمجھ لیں ایسی فرضیت ہے کہ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کی بنیاد ہے، ارکان ہے، رکن ہے، کہ اس کے بغیر ہم اسلام میں داخل ہی نہیں ہوتے، ہماری بنیاد ہی شروع نہیں ہوتی۔ یعنی بنیاد اپنے ڈالنے کے لیے 5 چیزیں چاہیے، تو اس لیے اپنے بچیوں کو بتائیں۔ اسی طریقے سے لڑکوں کے لیے ہے کہ جب لڑکے جو ہے ان کی ایک عمومی ایج جو ہے وہ 14 سے 15 سال ہے، ظاہر اس سے پہلے بھی معاملات ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ان کو بھی اس بات کی یعنی ترغیب دلائیں، سمجھائیں، سکھائیں کہ بیٹا آپ پر روزہ فرض ہو گیا ہے۔ اگر بچے نے نہیں بتایا، نہیں معلوم ہوا آپ کو، تو آپ 14 سال کی ایج سے آپ ایک اندازہ لگا لیجئے اور بچے کو کہیے کہ بیٹا اب روزہ آپ نے رکھنا ہے۔ اسی طریقے سے بیٹیوں کو، اور یہ آپ پر ماں باپ پر ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دین کے راستے پر لگائیں، دین کی بنیادیں سکھائیں، وحدانیت سکھائیں، رسالت سکھائیں۔
اور اگر ہمیں آپ کو معلوم نہیں تھا اور ہمارے بچوں نے روزے قضا کیے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر، اور اب یہ سمجھ کر کہ ابھی ہم ناسمجھ ہیں، ابھی ہم چھوٹے ہیں، ابھی ہم پر روزے فرض نہیں ہوئے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر آپ کو ایسی صورت میں ان بچوں کے روزے کی بعد میں قضا کروانی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ اس کو ہم بتائیں، لیکن ابھی فی الحال آپ اتنی بات پر اکتفا کریں کہ اپنے بچیوں کو اور بچوں کو اگر ان کے روزے رہ گئے ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ بیٹا ان روزوں کی قضا دینی ہے، آپ نے قضا رکھنا ہے، اس کو پورا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ماشاءاللہ سے صحت مند ہیں۔ اگر آپ نے روزے قضا کیے سردیوں کے دنوں میں ان روزوں کی قضا ادا کر دیجئے۔ دیکھیے یہ اللہ کی طرف سے قرض ہے، اور جب بندوں کا قرض ظاہر ہمیں ادا کرنا ہوتا ہے، ہم پر لازم ہے، تو اللہ کا قرض بھی ادا کرنا ہم پر لازم اور واجب ہے۔ اس لیے بچوں کو روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دلائیں، اور اگر ان کے روزے رہ گئے ہیں کسی بھی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے یا کوئی بھی عذر تھا، تو آپ ان کو بعد میں کہیں کہ بچوں ان روزوں کو پورا کر لیجئے۔ اور اس کے علاوہ بچیوں کے ان کے بالغ ہو جانے کے بعد والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا ان دنوں میں آپ نے نہ نماز پڑھنی ہے نہ روزہ رکھنا ہے۔ جب آپ کو یہ معمول آپ کا جب جو عادت کے مطابق شروع ہو تو اس میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا، نماز نہیں پڑھنی، اور قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا ہے۔ زبانیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ہاتھ نہیں لگانا ہے، چھونا نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ جو ہے جب یہ دن گزر جائیں تو پھر آپ غسل کیجئے، اور غسل کرنے کے بعد پھر ویسے ہی اپنے معمولات کو ادا کیجئے، روزہ بھی رکھیے، نماز بھی پڑھیے، اور قرآن مجید کو چھو بھی سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بتانا ماں کی ذمہ داری بالخصوص ہے۔ بیٹے کے لیے یہ ہے کہ والد کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور دین کو سیکھنے کی، اپنے بچوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔